اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ میرے آقا کا وہ در ہے جس پر ماتھے گھس جاتے ہیں سرداروں کے، اور کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میری سرکاروں، کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میری سرکاروں کے۔ حضرات گرامی وقار، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر سے یقیناً سکون ملتا ہے۔ اگر کوئی اخلاص سے گھر میں بیٹھ کے نبی نبی کرے، حضور پر درود پڑھے، تو یقیناً طبیعت میں اس کے پاکیزگی پیدا ہوگی، الجھن گھبراہٹ دور ہوگی۔ حضور کا ذکر راحت دیتا ہے، وہ نجم کی شکل میں ہو، نثر کی شکل میں ہو۔ سرکار خود فرماتے ہیں ذکر الانبیاء من العبادت و ذکر الصالحین کفارۃ السیئات، لوگوں نبیوں کا ذکر کیا کرو، یہ اللہ کی عبادت ہے، اور ولیوں کا ذکر کیا کرو، یہ تمہارے گناہوں کا کفارہ ہے۔ اور حضور ہمارے آقا تو نبیوں کے نبی ہیں، سب سے اعلیٰ وہ اولا، سب سے بالا وہ اعلیٰ، اپنے مولا کا پیارا، دونوں عالم کا دولہا، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ، ملک کونین میں انبیاء تاجدار، تاجداروں کا آقا، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا، غمزدوں کو رضا مزدہ دیجئے کی ہے، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی۔ میرے حضور کی شان یہ ہے۔ حضرات گرامی وقار، آپ دیکھیں ہم لوگ کا یہ عقیدہ ہے، اور یہ عقیدہ حق ہے، اور ہر زمانے کا یہ عقیدہ رہا۔ ہم جہاں بھی ہیں، جیسے بھی ہیں، جس حال میں ہیں، ہمارے ہر لمحہ، ہر آن، ہر حال سے حضور باخبر ہے۔ سرکار کس کی شادی ہو رہی ہے، کس کا جنازہ اٹھ رہا ہے، کس کا نکاح ہو رہا ہے، کون درود پڑھ رہا ہے، کون اچھا کام کر رہا ہے، یہ ساری چیزیں مدینے کے تاجدار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نگاہ اقدس سے پوشیدہ نہیں ہے۔ ساری چیزیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شورائے اہل سنت، فیضان حضور غوث اعظم، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ توجہ چاہتا ہوں، بس دیکھیں اللہ موجود ہے، اللہ سمیع ہے، اللہ بصیر ہے، اللہ دیکھ بھی رہا ہے، سن بھی رہا ہے، ہر حال میں اللہ دیکھ رہا ہے، اور اللہ کی عطا سے ہمارے حضور بھی سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں، امت کے حالات سے، احوال سے باخبر ہیں۔ اس لیے اپنے دکھڑے در در سنانے سے بہتر ہے اپنے حضور کو سنایا کرو۔ جب لوگ تھک ہار گئے تو کہا قلت ہیلتی انت وسیلتی ادرکنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ سارے ہیلے بہانے ختم ہو گئے، ہماری ساری کوششیں ناکام ہو گئی، آپ ہی ہمارے وسیلہ ہیں، اے میرے سرکار میری مدد فرمائے، روشن کر قبر کو میری اے شمع جمال مصطفی، تاریکی گور سے بچا اے شمع جمال مصطفی۔ حضرات گرامی وقار، مسجد نبوی شریف ہے، سرکار کی مسجد ہے، نماز کا وقت ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے مصلی پر حاضر ہوئے، اور حاضر ہو کر اپنے دست رحمت کو، اپنے ہاتھ مبارک کو آسمان کی طرف اٹھایا۔ یہ وہ دست رحمت ہے جس کے بارے میں اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا، موجے بحر سماحت پہ لاکھوں سلام۔ پھر نیچے کر لیا، پھر نماز سے فارغ ہوئے تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھایا اب پھر نیچے کر لیا، کیا وجہ ہے؟ میرے حضور فرماتے ہیں میں نے جنت دیکھا اور جنت میں انگور کے خوشوں کو دیکھا، لٹکتے دیکھا، میرا دل چاہا میں اسے توڑ لوں، میرا دل چاہا میں اسے توڑ لوں۔ پھر میں نے آسمان کی طرف جب ہاتھ اٹھایا تو اللہ کی خوشنودی، اللہ کی مرضی اس میں شامل نہیں تھی، کیونکہ یہ غیب کی چیز ہے، وہ چیزیں ظاہر ہو جائے گی، اور ہم کو آپ کو ایمان لانا ہے الذین یؤمنون بالغیب، بات دیکھنے پر نہیں رہ گئی، ایک کہنے والے کا دیکھنے والے کا کہاں مان لیا، بن دیکھے تجھے ہم نے خدا مان لیا۔ حضور فرماتے ہیں اگر میں اس انگور کے خوشوں کو توڑ لاتا تو تم اسے کھاتے رہتے، وہ قیامت تک ختم نہ ہوتا۔ لیکن بات تو مکمل حدیث شریف پہ پوری ہو گئی، لیکن میں تھوڑا سا اس پر سمجھانا چاہتا ہوں، آپ کو تبصرہ کرنا چاہتا ہوں، توجہ چاہتا ہوں۔ جنت کہاں پر ہے؟ جنت ساتوں آسمان کے اوپر ہے، عرش کے نیچے۔ ہاتھ جب اٹھاؤ تو کتنا اوپر جاتا ہے؟
بہت لمبا آدمی ہو 6 فٹ کا تو اٹھائے تو 2 فٹ ہاتھ ہو گیا، 3 فٹ اوپر اچھل جائے گا تو 10 فٹ چلا جائے گا، لیکن ہاتھ اتنا اوپر تو جاتا نہیں ہے۔ لیکن ایک بات اور، ہم کھڑے ہو جائیں ہاتھ اٹھائیں تو پنڈال تک نہ جائے، لیکن اگر نگاہ اٹھا دو تو نگاہ آسمان تک چلی جائے۔ توجہ چاہتا ہوں، نگاہ اٹھا دو تو نگاہ آسمان تک چلی جائے۔ سرکار فرماتے ہیں کہ میں ہاتھ اٹھایا انگور کے خوشوں کو توڑنا چاہا، پتا کیا چلا حضور کا ہاتھ جنت تک پہنچ گیا، جو 7 آسمان کے اوپر عرش کے نیچے ہے۔ تو جس نبی کا ہاتھ مدینے کی زمین سے جنت تک جا رہا ہو تو اس نبی کے نگاہ کا عالم کیا ہوگا، ان کی نگاہ کہاں تک جاتی ہوگی، اس کا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، سبحان اللہ۔ اس لیے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں سرے عرش پر ہے تیری گزر، دلے فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں جو تجھ پہ آیا نہیں۔ تو لہٰذا ہم لوگ دنیا کے کیمرے میں بعد میں ہیں، حضور کی نظر میں پہلے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ دنیا کے کیمرے کے ڈر سے ہم گناہ کو ترک کر دیتے ہیں۔ یہاں کوئی فراڈ کریں گے تو کر لیں گے، یہاں چوری نہیں کریں گے کیمرہ لگائے، یہاں کوئی ایسا کام نہیں کریں گے جس سے ہم گرفت میں آئے، شکنجے میں آئے، تکلیف میں آئے، عزت داؤں پر لگے۔ اس کیمرے سے ہم ڈرتے ہیں، ٹھیک ہے بچنا چاہیے، لیکن میرے دوستو اس کیمرے سے وہ ڈرے جس نے دامن مصطفیٰ نہیں پایا ہے۔ ہم کو تو پیدائشی حضور کا دامن ملا ہے، اس لیے ہم کو کسی اور کیمرے کا خوف نہیں، نگاہ مصطفیٰ میں ہے، اس لیے ہمیں شرم کرنا چاہیے۔ اعلیٰ حضرت یہی کہتے ہیں، دل لہو میں کھونا تجھے، صبح شب تک سونا تجھے، شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی۔ گناہ کی عادتیں 2 چیزوں سے چھوڑی جا سکتی، ایک یا تو اللہ کا خوف ہو، یا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم میں کیسے ہم حاضر ہوں گے، سرکار کو چہرہ کیسے دکھائیں گے، یا شرم آ جائے۔ حضرات گرامی وقار، ان 2 چیزوں کو لازم پکڑیں، اللہ کا خوف اور اللہ کے بارے میں جانے رب موجود ہے، وہ سمیع ہے، وہ بصیر ہے، وہ سنتا ہے، وہ دیکھتا ہے، وہ علیم ہے، حکیم ہے، قادر مطلق ہے، ستار بھی ہے، غفار بھی ہے، یاد رکھیں جبار بھی ہے، قہار بھی ہے، لیکن ہاں بڑا کرم نواز ہے، وہ بخش دیتا ہے گنہگاروں کو جب معافی مانگے، لیکن ہاں اس کی پکڑ بھی بہت سخت ہے۔ اس کی رحمت سے امید رکھو، اتنے آزاد بھی نہ ہو جاؤ کہ ڈھیٹ ہو جاؤ، ڈرتے رہو اللہ سے، گنہگار ہیں لیکن امید بھی رکھو وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ ایمان والے اسی درمیان میں رہیں، خوف اور امید کے بیچ میں، تو یقیناً وہ بڑی کامیابی کو حاصل کرنے والے ہیں۔ توجہ کا طلبگار ہوں، دیکھیں گناہ سرزد ہوتا ہے، بڑے بڑے جرائم ہم کرتے ہیں، بڑے بڑے گناہ ہم کرتے ہیں۔ ہمارے سینے میں اللہ نے ایک دل رکھا ہے جو ایمان کے قیام کی جگہ ہے، جس میں نور داخل ہوتا ہے۔ اس دل کی روشنی کو اعلیٰ حضرت نے بارگاہ مصطفیٰ سے مانگا ہے اور ہمیں اور آپ کو بتایا ہے۔ ہم لوگ تو ہر جلسے میں، ہر تقریر میں، بلکہ وظیفے کے طور پہ ہم لوگ کو پڑھنا چاہیے شعر کہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ ہم کو وظیفے کے طور پہ، یا رسول اللہ میں گدا تو بادشاہ، بھر دے پیالہ نور کا، نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا۔ حضرات گرامی وقار، اس لیے ہمیں اور آپ کو بارگاہ مصطفیٰ سے رشتہ جوڑنا ہے۔ اور اس دل کے اندر روشنی کیسے داخل ہوگی؟ وہ چاہے علم کی روشنی ہو، عمل کی روشنی ہو، توجہ چاہتا ہوں، چاہے تقوی کی روشنی ہو، تلاوت قرآن کی برکت ہو، صدقہ خیرات کا انعام ہو، جو بھی فیض ہے وہ داخل ہوگا ہمارے وجود کے اندر۔ تو دل میں داخل ہونے کے لیے 3 دروازے اللہ نے کھول کر رکھا ہے۔ تینوں دروازے، پہلا منہ ہے، دوسرا کان ہے، تیسری آنکھ ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، تھوڑی دیر کی بات ہے، سن لے۔ پہلا منہ ہے، کان ہے، آنکھ ہے۔ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، صاف کرنے والا مہینہ ہے، گناہوں کو جلانے والا مہینہ ہے۔ اگر ہم لوگوں کی زندگی نے وفا کیا تو انشاءاللہ برکت والے مہینے میں ہم لوگ 1 ہفتے کے بعد داخل ہو جائیں گے۔ مقدر والے وہ لوگ ہیں جن کو رمضان ملتا ہے، اور خوش نصیب ہیں وہ
جو رمضان کا قدر احترام کرتے ہیں، رمضان شریف کی صبح و شام سحری و افطار کی برکتوں سے مالا مال ہوتے ہیں، تلاوت قرآن کا شوق بڑھ جاتا ہے، سجدوں کی لذت اور اس کے انعامات سے مالا مال ہوتے ہیں، تراویح کی نماز کا اہتمام کرتے ہیں، قرآن پڑھنے پڑھانے کا اہتمام کرتے ہیں۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ، وہ رحمت والا مہینہ آ رہا ہے، وہ برکت والا، وہ مغفرت والا، جس کا پہلا عشرہ رحمت ہے، دوسرا مغفرت ہے، تیسرا جہنم سے آزادی کا ہے، جس کے دامن میں شب قدر ہے، جس کی گود میں قرآن نازل ہوا ہے، جس کی ایک فرض نماز 70 فرضوں کے برابر ہے، جس پہ عمل کیے جانا والا ہر فرض عمل 70 فرض کے برابر ہے، جس کی نفلی عبادتیں فرضوں کے برابر ہو جاتی ہے، جس کی سحری و افطار کے وقت کی دعا رد نہیں کی جاتی، قبول کی جاتی ہے، جس میں اللہ رب العزت اپنے بندوں کو بے شمار انعام اکرام سے نوازتا ہے۔ روزے دار کی سانس اور منہ کی بو کو اللہ خود کہتا ہے میرے نزدیک مشک سے زیادہ محبوب ہے۔ یہ کوئی معمولی انعام ہے کہ ہر عمل کا بدلہ فرشتے لے جا کر تقسیم کرتے ہیں، اور روزے دار کے لیے فرمایا روزہ میرے لیے ہے، اس کی جزا میں خود دوں گا، اپنے دستے قدرت سے نوازوں گا، اپنے شان کے مطابق اپنے بندے کو نوازتا ہے۔ تو لہٰذا اس مہینے کی تیاری کریں ابھی سے۔ توجہ چاہتا ہوں، ذہن حاضر رکھیں۔ آپ دیکھیں یہ منہ ہے، یہ کان ہے، یہ آنکھ ہے۔ ہم لوگ اسی نل کا پانی پیتے ہیں جس کا پائپ صاف ہے۔ صاف چاہیے نا پانی پینے کے لیے۔ اگر پانی بہ رہا ہے اور پائپ میں گندگی ہو، غلاظت ہو، تو پانی گندا ہو جائے گا، وہ پانی گندا ہو جائے گا۔ تو لہٰذا یہ زبان ہے، زبان یہ منہ ہے، منہ جب ہم اس کو جھوٹ سے غیبت سے پاک کر لیں گے تو پھر اب جب ہم اس سے توبہ کریں گے، درود پڑھیں گے، ذکر کریں گے، تو یہ منہ صاف ہوگا تو اس سے جو انوار درود کا فیض، ذکر کا فیض، تلاوت کا فیض جو قلب کے اندر داخل ہوگا، یقیناً وہ نور بنے گا، وہ ایمان کو حلاوت بخشے گا، وہ علم نور بن کر داخل ہوگا، وہ عمل فیض بن کر داخل ہوگا۔ اسی لیے ایک حدیث شریف آئی کہ منہ کی صفائی اللہ کے نزدیک اللہ رب العزت کے خوشنودی کا ذریعہ ہے۔ منہ کی صفائی، اب اس کا پہلا معنی تو یہ ہے کہ مسواک کریں، یہ اللہ کی خوشنودی کا ذریعہ سنت ہے، مطلب جو ظاہری ناپاکی ہے، ظاہری غلاظت ہے، منہ کی بو ہے، ان چیزوں کو صاف کریں۔ منہ کو صاف کرنا یہ اللہ پاک کی خوشنودی کا ذریعہ ہے۔ مسواک کرنے کے بعد نماز پڑھی جائے تو نماز کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے، بلکہ روایتوں میں آیا نماز کا ثواب 25 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے۔ مسواک کرنے کے بعد نماز کی برکت بڑھا دی جاتی ہے، مسواک کرنے والے کا خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ حضرات گرامی، اسی طرح منجن وغیرہ جو بھی کرتے ہیں منہ صاف کریں، لیکن مسواک کی فضیلت الگ ہے۔ تو ایک تو یہ صفائی ہوئی، اور بزرگوں نے فرمایا ظاہری صفائی کے ساتھ ساتھ جب انسان باطنی بھی صفائی کر لے زبان کی، منہ کی، یعنی منہ کو جھوٹ اور غیبت سے پاک کر لے، تو وہ منہ، وہ پاکیزگی اللہ کی خوشنودی کا۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو لہٰذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اس منہ سے جب ہم ذکر کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں اللہ، ہم کہتے ہیں یا رسول اللہ، ہم کہتے ہیں سبحان اللہ، ہم اللہ کا کلام پڑھتے ہیں، ہم قرآن شریف کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن مقدس کی تلاوت کرتے ہیں۔ یہی وہ معیار ہے کہ قرآن نے کہا ھدی للمتقین، قرآن شریف سے ہدایت وہ پائیں گے جو متقی پرہیزگار ہیں، جو تقوی والے۔ قرآن نے ھدی للناس بھی کہا، یعنی قرآن ہدایت ہے لوگوں کے لیے، پوری مخلوق، پورے انسانیت کے لیے ہدایت ہے، لیکن قرآن کا جو خاص فیض ہے، خاص نور ہے، خاص انعام ہے، وہ صرف صاحب تقوی کے لیے۔ اب ایسا نہیں کہ آدمی جھوٹ بولتا رہے، قرآن پڑھتا رہے، حرام کھاتا رہے، قرآن پڑھتا رہے، بھائیوں کا حق کھاتا رہے، قرآن پڑھتا رہے، تو وہ پڑھے گا تو، لیکن قرآن کا فیض نہیں لے پائے گا، قرآن کی برکت۔ قرآن اتنی بازمت کتاب ہے۔ اللہم نور قلوبنا بالقرآن، لوگوں نے دعا کیا اللہ قرآن کی برکت سے ہمارے قلب کو نورانی کر دے۔ ونجنا من النار بالقرآن، اللہ قرآن عظیم کی برکت سے ہمیں جہنم کی آگ سے محفوظ فرما دے۔ وادخلنا الجنۃ بالقرآن، اللہ قرآن کے صدقے میں ہمیں جنت میں داخل فرما دے۔ تو لہٰذا قرآن پڑھیں، صحیح سے پڑھیں، قرآن پڑھنے پڑھانے والوں کی عزت کریں۔ وہ حافظ عبد الرحمن صاحب ہیں، ماشاءاللہ بہت اچھا قرآن پڑھتے ہیں، جو امام صاحب ہیں ہمارے، بہت اچھے آدمی بھی ہیں، نیک آدمی ہیں، سیدھے سادے ہیں، اور الحمدللہ ایسے لوگوں سے رابطہ کریں، اپنے بچوں کو صحیح ڈھنگ سے قرآن پڑھوائیں۔ اور یہ ایسی نعمت عظمیٰ ہے کہ یہ انعام سب کے دامن میں نہیں آتا ہے،
یہ بڑی چیز ہے، بڑا انعام ہے۔ اتنا جان لیں کہ ہم لوگ بہت سارے گناہ بہت معمولی سمجھ کے کر جاتے ہیں اور اسے ہم گناہ نہیں سمجھتے ہیں، حالانکہ وہ جرم ہے، وہ گناہ ہے۔ بخاری شریف کی ایک روایت ہے، حدیث شریف ہے، حضرت انس بن مالک کی روایت ہے، ان انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال انکم لتعملون اعمالا ہی ادق فی اعینکم من الشعر ان کننا لنعدها علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الموبقات۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کہتے ہیں کہ اے لوگو، جس کام کو تم بال سے زیادہ باریک سمجھتے ہو، مثلا تم جس کام کو بہت معمولی سمجھتے ہو، ہلکا تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ گناہ ہے نہیں یا یہ معمولی گناہ ہے، ایسے کاموں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہم ہلاکت والا کام سمجھتے تھے، یہ جہنم میں لے جانے والا عمل ہے، یا آخرت کو تباہ کرنے والا عمل ہے۔ اس طرح کے اعمال آج ہمارے معاشرے میں ہم بچیں۔ یہ تو زبان کی جھوٹ غیبت، یہ آنکھ کا گناہ دیکھ لیں۔ سوشل میڈیا کا دور ہے، خاص کر نوجوان بیٹھے ہیں۔ میں آپ سے بس ایک عرضی لگا رہا ہوں کہ یہ دنیا کی زندگی ہے، یہ ختم ہونے والی ہے۔ یہاں کے جتنے چکاچور بلڈنگ، مکان، کھیت کھلیان، زمین جائیداد، پہاڑ، حسن، جمال، کمال، دولت، سرمایہ، شہرت، عزت، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ سب ختم ہو جائے گی۔ یہ ہمارے ایمان میں یہ بات داخل ہے، یہ حق ہے۔ کل من علیہا فان، فنا ہے تو فنا ہے کائنات کو، فانی ہے، باقی اللہ کی ذات ہے۔ باقی اگر کوئی چیز ہے، اگر ہم نے قرآن پڑھا ہے اور وہ قرآن کی تلاوت کی برکت ہم لے کر گئے تو وہ ہمارے ساتھ باقی ہے۔ اگر ہم نے صدقہ خیرات کیا ہے، اس کی برکتیں ہیں، ذکر کیا ہے، نماز پڑھی ہے، مظلوموں کی مدد کیا ہے، بھوکوں کو کھانا کھلایا ہے، ننگوں کو کپڑا پہنایا ہے، ہم نے سجدے کیے ہیں تو وہ ہمارے ساتھ باقی ہے۔ اس لیے جو چیز باقی رہنے والی ہے اس پر فوکس کریں۔ آپ دیکھیں ایک دعا ہے، اس دعا پر ہی غور کر لیں۔ ہم مسلمان ہیں، بحیثیت مسلمان تو ہم لوگ کو ان چیزوں پر غور کرنا ہے۔ جو موٹی موٹی چیزیں ہم دنیا حاصل کرنے کے لیے بہت سارا جتن کرتے ہیں، اور کریں، دنیا کی ضرورت بھی ہے، منع نہیں ہے، حلال جائز طریقے سے دنیا حاصل کی جائے۔ دنیا کھانا پینا، لباس، مکان، روزی، بچوں کے لیے پڑھائی لکھائی، تعلیم، تربیت، دوا، علاج، ہر چیزوں میں پیسوں کی ضرورت ہے، ضروریات زندگی ہے یہ، حلال اور جائز طریقے سے۔ لیکن خرابی تب پیدا ہوتی ہے جب انسان کی پوری توجہ دنیا ہی پر ہو جاتی، وہ آخرت سے بے خبر ہو جاتا ہے۔ حالانکہ قرآنی دعا ہمیں کیا بتا رہی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں یہ دعا مانگا اور حضور کثرت سے پڑھتے رہے یہ دعا۔ خانہ کعبہ میں ایک مقام ہے، سنگ اسود ایک کونا ہے، اس سے پہلے سنگ اسود جہاں ہے اس سے پہلے رکن یمانی ہے۔ ایک حدیث شریف ہے، سرکار فرماتے ہیں کہ رکن اسود اور رکن یمانی کے بیچ میں 70,000 فرشتے رہتے ہیں، اور یہاں سے دعا کرنے والا جب گزرتا ہے، جو بھی دعا کرتا ہے تو وہ فرشتے آمین کہتے ہیں، وہ اسی لیے مقرر ہے۔ اتنے بلند مقام پر جہاں 70,000 فرشتوں کی آمین کی مہر لگے، وہ بھی دعا کرنے والے حضور ہوں، اس مقام پر سرکار نے یہی دعا پڑھا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ آگے اضافہ کیا ہے وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین، اور امت کو تعلیم دیا یہاں سے گزرنا تو یہ دعا پڑھنا۔ آخر اس کے اندر اس میں کیا ایسی خوبی ہے بھائی؟ اور بھی دعا پڑھی جا سکتی ہے اور بھی، لیکن یہ خاص تعلیم یہ پڑھنے کے لیے، اس کے بعد بھی اور کچھ مانگو، مگر یہ چاہے ایک ہی بار پڑھو۔ کیوں؟ یہاں دنیا مانگی گئی ہے اللہ سے، اللہ ہماری دنیا کو بہتر کر، لیکن خالی دنیا دار بنا کر نہیں رکھا، اے اللہ دنیا بہتر کر، اس کے ساتھ ساتھ ہماری آخرت بھی بہتر کر، اور ہمیں جہنم کی آگ سے بچا۔ کیونکہ جب آخرت کی بہتری کی فکر ہوگی ایک بندہ مومن کو، جب آخرت کی فکر لگی ہوگی تو آخرت کی فکر کے ساتھ جو بندہ دنیا حاصل کرے گا تو وہ لوٹ مار حرام کی دنیا نہیں حاصل کرے گا، وہ حلال ہی کی، کیونکہ اس کے سامنے آخرت کا بھی معاملہ ہے۔ اور جب آخرت کا معاملہ ہوگا تو یقیناً وہ گناہوں سے بچے گا، وہ بچنے کی کوشش کرے گا، وہ اللہ سے معافی مانگے گا، وہ توبہ کرے گا۔ تو لہٰذا اس لیے ہمیں اور آپ کو بہت آزاد ہو کر زندگی نہیں گزارنا ہے۔ ہم زندہ ہیں،
اللہ نے عقل دیا، شعور بخشا، لیکن جب بندہ مسلمان ہو جاتا ہے، حضور پر ایمان لاتا ہے، تو اپنی عقل، اپنا دل، اپنا دماغ سب کچھ حضور کے حوالے کر چکا ہوتا ہے، سب کچھ کر چکا ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا بزرگوں نے کہ جب تم اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر چکے ہو، ایمان لا ہی لیے ہو، تو اب تم پر تمہاری مرضی نہیں چلے گی، اب تم پر اللہ رسول کی مرضی چلے گی، اب وہ جیسے چلائیں گے چلنا پڑے گا۔ وہ امیر رکھیں تو، غریب رکھیں تو، کمزور رکھیں تو، دولت دے دیں تو، عزت دے دیں تو، جو بھی جیسے آپ کو راضی رہنا ہے، کیونکہ آپ کو راضی اس لیے رہنا ہے کہ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک اللہ نے ایمان والوں کے جان کو بھی خرید لیا، مال کو بھی خرید لیا۔ یہ بکے ہوئے لوگ ہیں، جب بک گئے تو کہا کہ جب بک گئے تو اللہ نے کہا تمہاری مرضی نہیں چلے گی، اپنی مرضی سے چلاؤں گا، میرے مرضی پر چلو گے تو میرا وعدہ ہے قیمت میں تمہیں جنت عطا کروں گا۔ اس لیے اس دنیا میں ہم اپنی مرضی سے نہیں، اللہ رسول کے مرضی سے چلیں۔ ہاں جہاں وہ اجازت دے وہیں جائیں، جو کہنے کا حکم ہے وہی کریں، جس سے باز رہنے کا حکم دیا گیا ان چیزوں سے بچ جائیں۔ نوجوانوں میں خرابی پیدا ہو رہی ہے، شراب کے اڈوں کی زینت بن رہی ہے۔ میں سکندرہ میں اٹھتا بیٹھتا رہتا ہوں، شکایتیں آتی رہتی ہیں، سنتا رہتا ہوں، افسوس ہوتا ہے، تکلیف بھی ہوتی ہے۔ اتنے پیارے نبی کا کلمہ پڑھ کر اتنا پاک دین ملا، کس صحبت کا اثر پڑ گیا آپ کو؟ کس کی سنگت نے آپ کو خراب کر دیا؟ کس کے اثر نے بری صحبت نے آپ پر یہ غلاظت کے شکار کر دیا؟ اس لیے میرے بھائیوں، وقت ابھی کچھ نہیں بگڑا ہے، انسان سے غلطی ہوتی ہے، لیکن آؤ رجوع کریں اللہ کی طرف، آؤ معافی مانگیں اللہ سے، آؤ توبہ کریں، منہ کو پاک کر لے جھوٹ غیبت سے، شراب سے، بری چیز کو کھانے پینے سے، آنکھ کو پاک کر لے غلط چیزوں کو دیکھنے سے، موبائل کے اسکرین پر 2-2 3-3 بجے تک رات تک آنکھ پھوڑنے والے نوجوانوں، یہ آنکھ کی روشنی بڑی قیمتی ہے، یہ آنکھ بڑی قیمتی ہے۔ سنا ہے، پڑھا ہے، کتابوں میں لکھا ہے، حدیث ہے، عقیدہ ہے، ایمان کا حصہ ہے، مر کر جائیں گے تو قبر میں حضور آئے۔ آنکھوں کو خوب طہارت بخشو، برات میں، ولیمہ میں، سفر میں، شادی کی محفل ہے، جہاں بھی رہو نگاہوں کو طہارت بخشو، پاکیزگی بخشو، کیونکہ یہ وہ نگاہ ہے جو دنیا کے نظارے کے لیے نہیں، دیدار مصطفیٰ کے لیے ہے، چہرے رسول کے لیے۔ قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ۔ آنکھوں کو پاک کر لیں۔ آج موبائل چلا رہے ہیں ہم، گندی تصویریں، فلم دیکھ رہے ہیں، اس میں کچھ بھی دیکھ رہے ہیں، ہم سوچتے ہیں یہ گناہ نہیں، بات وہی ہے، یہ ہلاکت والا کام ہے جو حدیث بتا رہی ہے۔ اللہ کرم نواز ہے، کریم و رحیم ہے، وہ معاف کر دے تو اس کی مرضی، بڑا کرم نواز بندہ نواز ہے، لیکن اگر پکڑے تو چھوٹے گناہ پر بھی پکڑ لے تو بچ نہ پاؤ۔ اس لیے جہاں تک ہو سکے کوشش کریں، ڈریں اللہ سے، بچیں اللہ کے حبیب کے نظر میں، حضور سے حیا کریں۔ ہم تاجدار کائنات کے غلام ہیں۔ آنکھ سے ایمان کی روشنی داخل ہوتی ہے، علم کا فیض داخل ہوتا ہے، تقوی کا نور داخل ہوتا ہے۔ ماں باپ کو دیکھا کریں محبت سے، جن کے چہرے کو دیکھ کر حج مبرور کا ثواب ہے۔ علماء کی زیارت کریں، گنبد خضرا کا نظارہ کریں، تصور میں رکھیں، قرآن شریف کی تلاوت کریں، دیکھیں قرآن کے پاروں کو۔ جس کو چومنا بھی عبادت ہے، چھونا بھی عبادت ہے، پیار کرنا بھی عبادت ہے، محبت کرنا بھی عبادت ہے۔ یہ آنکھیں ہیں، اس کو فضول نہ گوائیں، پیار بھری نگاہ سے دیکھیں، بچوں کو دیکھیں اپنے محبت سے کہ اللہ کی بنائے ہوئے لوگ ہیں ماشاءاللہ۔ غریبوں کمزوروں کو دیکھیں ان کی خدمت کے لیے، مظلوموں کو دیکھیں ان کی مدد کے لیے، ان آنکھوں سے مریضوں کو دیکھیں، عیادت کریں، ان سے دعا لیں، دعا دیں ان کو۔ دنیا کے نظاروں میں غوانے کے لیے نہیں ہے، زندگی بڑی قیمتی ہے، وقت کی قدر کریں۔ وقت کی برکت تو ایسے ہی ختم ہو گئی، یہ بھی قیامت کی نشانی ہے۔ کب رمضان جاتا ہے، کب آ جاتا ہے پتہ نہیں چلتا، یہ نشانی حدیث پاک میں بتائی گئی ہے۔ وقت کی برکت اٹھا لی جائے گی، سال مہینے کے برابر مہینے، ہفتے کے برابر ہفتے، دن کے برابر ہوں گے۔ 1400 سال پہلے تاجدار کائنات نے جو بات بتایا تھا، بتاؤ انصاف سے وہ چیزیں دکھ رہی ہیں کہ نہیں؟ مہینہ کب گزر گیا، سال کب گزر گیا، وقت کب گزر گیا، بچے دیکھتے دیکھتے جوان ہو گئے، جوان بڑھاپے کی دہلیز پر قدم رکھ دیے۔ ہم جیسے لوگوں کو لوگ دیکھتے بولتے داڑھی کے بال میں سفیدی آ گئی آپ کو، ہم نے کہا ہاں آ گئی، وقت گزر رہا ہے بھائی، اتنی عمر ہو گئی، اتنی جلدی اتنی عمر ہو گئی، اتنی جلدی اتنی عمر ہو گئی۔ تو حضرات گرامی وقار، اس لیے یہ ساری چیزیں نصیحت ہے۔ بیٹھ جاؤ بھائی، بیٹھ جاؤ، ٹائم اور خراب کر دیتے ہو آپ لوگ۔ اسی طرح یہ کان ہے، کان ہے،
دوسروں کی باتیں سننا، لیڈ لگا کر سو جاتے ہیں ہمارے لوگ. کتنے لوگوں کو میں نے دیکھا لیڈ لگا کر وہ سو جاتے ہیں، اور سو جاتے ہیں تو گانا بج رہا ہے اسی حالت میں وہ سو گئے. رات بھر وہ کان میں موبائل بج رہا ہے اور کان میں مائکرو فون لگا کر کے سو جاتے ہیں. بتائیے جس بستر پر جانے سے پہلے ہمیں اللہ کا ذکر کرنا تھا، گناہوں سے معافی مانگنا تھا، نہ جانے کون سی رات زندگی کی آخری رات ہو، نہ جانے کون سی شام زندگی کی آخری شام ہو. کیا پتا سوئیں گے صبح اٹھیں گے کہ نہیں، کوئی ٹھکانہ ہے، کوئی یقین ہے. کتنے حادثے ایسے ہو جاتے ہیں کچھ پتا جتا نہیں. ابھی آپ نے 4 دن پہلے دیکھا ہوگا جو 2 طالب علم اعظم گڑھ کے بغل میں ضلع مئو ہے، وہاں بغل میں ایک مدرسہ گھوسی ایک قصبہ ہے جہاں حضور صدر الشریعہ اعلیٰ حضرت کے خلیفہ کی مزار شریف ہے. ان کے بیٹے حضور محدث کبیر کا مدرسہ الجامعۃ الامجدیہ، 2 طالب علم آئے اور آئے سعید آباد میں حادثے کے شکار ہو گئے. کیا سوچے تھے؟ نوجوان بچے پھول جیسے تھے، شہادت کا درجہ انہیں حاصل ہوا، طالب علم تھے بڑا. لیکن بتائیں افسوس ہوتا ہے کہ نہیں، موت کا فرشتہ یہ نہیں دیکھتا آپ کی عمر کتنا ہے، آپ سفر میں ہو کہ حجر میں ہو، آپ کے ماں باپ ہیں، آپ کہاں کے رہنے والے ہو، کتنی عمر ہے، داڑھی آئی ہے کہ نہیں آئی ہے، کس گھر کے ہو، اس سے کوئی غرض نہیں ہے. کوئی بہانہ لگتا ہے، موت کا فرشتہ آ کر ملاقات کر لیتا ہے. بہت ڈسٹرب کر رہا ہے، عجیب آدمی ہے. موت کا فرشتہ آ کر کے ملاقات کر لیتا ہے. تو بتائیے اس کی تیاری اس لیے بہت آزاد ہو کر جینا نہیں ہے. شادیوں میں ہم بہت پھول جاتے ہیں، ناچ گانے ڈھول. یہ تو مبارکباد دیتا ہوں، اتنی پیاری محفل کیا ہے نکاح خوانی کے موقع پر، حضور کے ذکر کے ساتھ ہماری بارات نکلے، مدینے والے کے سنت کے مطابق ہمارا نکاح ولیمہ ہو، ہر خرافات ہر گناہ سے پاک ہو، تو یقیناً اس کے بڑے فیضان ہیں. تو کان قرآن کی تلاوت سننے کے لیے، اذان ہوتی رہتی ہے، ہم بولتے رہتے ہیں، مسجد کی طرف آنے کی توفیق نہیں ملتی ہمیں. کتنے اجر ہیں، کتنے ثواب ہیں مؤذن کے اللہ اکبر کی صدا کو سن کر اس جملے کو دہرا دینے سے. اے گڈو بھائی کہا ہوا یار، کب بنے گا؟ حضرات گرامی بقایا مائک کی آواز تھوڑا سلو کر کے چھوڑ دو، بس 5 منٹ چھوڑ دو. جیسے بج رہا تھا بجنے دینا تھا یار، ڈسٹرب کرتے ہو آپ لوگ، پوری ایسی تیسی کر دیتے ہیں تقریب وغیرہ. گڈو بھائی کو بولو آگے بیٹھے، مائک کا آپریٹر کو چاہیے کہ مائک پر بیٹھا کرے. حضرات گرامی وقار تو کتنے اجر ہیں اس کے. یہ کان کے ذریعے سے قلب روشن ہوگا. جیسے ابھی آپ سن رہے ہیں تو آپ آنکھ سے تھوڑی سن رہے ہیں، آپ زبان، میں بول رہا ہوں آپ کان سے سن رہے ہیں، کان سے سن رہے. اگر اللہ کرے میری زبان پاک ہو، اگر بولنے والی زبان پاک ہو، سننے والا کان پاک ہو، تو نور کے جملے نور بن کر سینے میں داخل ہو. اللہ کرے ہماری زبان پاک ہو جائے، آپ کے کان پاک ہو جائے. اللہ کرے ہماری زبان کو اللہ جھوٹ غیبت سے بچا لے. اللہ ہمیں بھی پاک کر دے، آپ کو بھی پاک کر دے. اللہ ہمیں بھی پاک کر دے، تمام لوگوں کو. ابھی یہ شعراء کرام پڑھیں گے، پاک زبانوں سے حضور کی نعت پڑھیں گے، اور یہ نعت رسول کان سے ہم سنیں گے. تو یقیناً جب ذکر مصطفیٰ کان کے ذریعے قلب میں داخل ہوگا تو یقیناً حضور نور ہے، حضور کا ذکر بھی نور ہے، حضور کا خیال بھی نور ہے، حضور کی محبت بھی نور ہے. جہاں حضور ہوتے ہیں وہاں نور ہی نور ہوتا ہے. جہاں حضور ہوتے ہیں وہاں نور ہی نور ہوتا ہے. اس لیے بیٹھ جاؤ ڈسٹرب کرتے ہو حضرات گرامی وقار. اس لیے بہت منمانی اپنے مرضی کے مطابق نہیں چلنا ہے، اللہ اس کے رسول کے مرضی کے مطابق ہمیں زندگی گزارنا ہے، پاکیزگی اختیار کرنا ہے، تقوی اختیار کرنا ہے. وہی کھائے پیئیں گے جو شریعت نے اجازت دی ہے. خوب کھاؤ نا. زمزم پینے والے منہ جس کو زمزم پینے کی توفیق ہوئی، جس منہ سے ہم غوث پاک کے نام کا کھانا کھاتے ہیں، مدینے کی کھجوریں کھاتے ہیں، پاکیزہ غذائیں کھاتے ہیں، بتائیے شراب کی بوتل اس منہ میں لگائیں کتنی گندی بات ہے. ان ہاتھوں سے ہمیں اچھے کام کرنا تھا، ہم جوا جیسے ناجائز حرکت میں مبتلا ہو گئے. کتنی بری عادت ہے. قرآن نے منع کیا، رجس کہا، شیطانی عمل کہا. انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. یہ عمل شیطان ہے. کتنی گندے کام، کتنا برا کام. بچائیں اپنے آپ کو، بچائیں ان جرائم سے، پاک کریں. اور بس چلتے چلتے لمبی تقریر نہیں، بہت لوگ ہیں، بس اتنی بات میں کہہ کر رخصت ہو جاؤں. کتنا بھی بڑا جرم ہو، کتنا بھی بڑا بندہ گنہگار ہو، لیکن توبہ کا دروازہ اس وقت تک کھلا ہے جب تک آسمان کا آفتاب پچھم سے طلوع نہ ہو جائے. توبہ کا دروازہ کھلا ہے.
توبہ کرنے والا جب توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیتا ہے. معاف نہیں بلکہ اس کے گناہ کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے. بس نیت سچی ہو, توبہ سچی ہو, ارادہ سچا ہو, توبہ کرتے رہو. فرمایا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کیے, اللہ کی طرف رجوع کیے, یعنی توبہ کیے, معافی مانگے, رب کی طرف آ گئے, تو ان کے پچھلے جرائم کو اللہ معاف کرتا. صرف معاف نہیں کرتا بلکہ فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات, پھر ان کے گناہوں کو اللہ نیکیوں میں بدل دیتا. اور میں توجہ چاہتا ہوں, کیسے بدل دیتا ہے بھائی؟ یہ گناہ, جھوٹ, غیبت, بدی, چوری, چماری, زنا, بدکاری, شراب, جوا, یہ سب ناپاک ہیں, کافرانہ عمل ہے, جرائم ہے. اب اتنے بڑے بڑے جرم نیکی میں کیسے بدل جائیں گے؟ جواب دیا اللہ نے, پوچھ لو حضرت عمر فاروق اعظم سے. جیسے ان کے دور میں شرابی نے توبہ کیا تھا تو میں نے شراب کو سرکہ بنا دیا تھا, ایسا ہی قیامت تک جو بھی توبہ کرے گا اس کی برائی کو پرہیزگاری میں بنا دیا. یہ رب کا کرم, یہ کریمی رحیمی ہے اس کی. بھائی جرم معاف کیا جا سکتا, کہیں اس پر انعام ملتا ہے؟ یہ صرف رب کی بارگاہ ہے. اللہ رب العزت کی کرم نوازی ہے, وہ مجرم کو, توبہ کرنے والے کو معاف بھی کرتا ہے, اور جتنا بڑا مجرم ہوتا ہے اتنا ایکسٹرا انعام بھی دے دیتا ہے. لیکن افسوس کی توبہ کرنے والے نہ رہے. کہا نہ ہائے رے اسلام تیرے چاہنے والے نہ رہے, جس کا تو چاند تھا وہ حالے نہ رہے. اور ایک توجہ حفیظ بھائی, اللہ پاک کی شان, خوب یاد کریں اللہ کو, خوب اس کی تسبیح بولیں, خوب پاکی بولیں. ہم تو جھوٹے لوگ ہیں, زبردستی اپنی واہوائی چکر میں پڑے رہتے ہیں. پاک اللہ ہے, اسی کو سبحان اللہ کہا. جھوٹے لوگ ہیں, اپنی تعریف کے بھوکے رہتے ہیں. ہم لوگ کچھ نہیں ہے, فرضی سوچ ہے یہ. الحمدللہ, تعریف کے لائق اللہ ہے. جھوٹے بڑکپن کے دعوے دار بنے رہتے, ہم بڑے ہیں, یہ ہے وہ ہے. کچھ نہیں, فرضی جملے ہیں یہ. اللہ اکبر, بڑا تو پروردگار ہی ہے, اللہ ہی. ہاں, اس کو یاد کرو اپنے کرم سے, جسے چاہے بڑائی عطا کر دے. سبحان اللہ. حمد اسی کے لیے, شکر اسی کے لیے. تعریف کے لائق تو اس کے محبوب ہیں, جن کے مثل کوئی نہیں, جن کا ثانی کوئی نہیں, نہ جن کا سایہ ہے. چلے تو راستے مہکے, مسکرائیں تو گلی روشن ہو جائے, زلفیں بکھر جائیں تو رات کا اندھیرا خوشبودار ہو جائے, پتھر پر قدم رکھتے تو پگھل کر موم ہو جائے, ہاتھ اٹھا کر کسی کو خیرات دے دے تو قیامت تک نسلیں آباد ہو جائیں. شان یہ ہے کہ مترف سے کہو کہ چھیڑے ذرا اس شان تمنا کا قصہ, فرقت کے بھیانک لمحوں میں کچھ دل کو سہارا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت فیضان حضور غوث اعظم. یہ رب کی شان ہے. جتنا بڑا مجرم ہوگا بندہ, جب وہ سچی توبہ کرے تو اتنا بڑا انعام ہے. جتنا بڑا مجرم ہے, بہت سارے لوگ چور تھے, ڈاکو تھے, شرابی تھے, تاریخ بھری پڑی ہماری, ولی بنے توبہ کر کے. ارے بھائی دور نہ جائیں, جتنا بڑا. حضرت عمر چلے تھے تلوار لے کے قتل کرنے, کسی کو کیا پتا تھا یہ عمر تلوار لے کے جا رہے ہیں جلال میں. بہن کے گھر گئے, مارا پیٹا, حضور تک پہنچے. حضرت صدیق اکبر, چچا امیر حمزہ دار ارقم میں ہیں, چچا حمزہ کہتے صدیق اکبر سے ابو بکر صدیق عمر آ رہے ہیں. دیکھا تلوار میان سے باہر ہے تو صدیق اکبر نے کہا چچا جان گھبرائے نا, عمر کو آنے دیں. اگر عمر کے نیت میں خیر ہے تب تو ٹھیک ہے, اگر عمر کی نیت ٹھیک نہ ہوگی تو ہم کافی ہیں عمر کے لیے. یہ صدیق اکبر نے کہا. حضرات اتنے میں سرکار عمر جب پہنچے حضور کے قدموں میں اور سر مل مل کے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ, تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے. کون نظروں میں جچے دیکھ کے تلوا تیرا, تیرے ٹکڑوں سے پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال, جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا. جناب عمر آئے تھے قتل کرنے, جرم یہ تھا نبی کے قتل کے ارادے سے چلے تھے, لیکن جب کلمہ پڑھ کر واپس آ رہے ہیں تو اعلان ہو رہا ہے اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر نبی ہوتا. جتنا بڑا مجرم اتنا بڑا انعام, جتنا بڑا مجرم اتنا بڑا انعام. نبی کے قتل کا ارادہ یہ بڑا جرم ہے, لیکن توبہ ہوئی, ایمان لائے تو انعام یہ ملا. نبوت کا دروازہ بند نہ ہوتا تو یہ منصب تمہارا ہی تھا. نبیوں جیسی چال ڈھال تھی جناب عمر فاروق اعظم کی.
نبیوں جیسے عادات و اطوار تھے، پوری خوبیاں، پورے کمال موجود تھے ان میں، ایسا نوازا گیا۔ اس لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہے، پلٹو رب کی طرف میرے بھائیوں، رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، اس کی تیاری میں لگ جاؤ۔ شادی کی محفل اللہ خانی آبادی میں تبدیل کر لے۔ بس ایک بات 2 منٹ کی اور سن لے، حضرت عمر سرکار عمر فاروق اعظم کا ذکر ہے، آپ ہی کے دور خلافت میں ایک بہت بدکار آدمی رہتا تھا، وہ مدینے کی گلیوں میں گانے گاتا تھا۔ اللہ کا شکر ہے یہ نعت پڑھنے والے لوگ ہیں، خدا کا شکر ہے یہ حضور کا ذکر کرتے ہیں، مدینے والے کے ذکر کرتے ہیں۔ اللہ خوب اخلاص پیدا کر دے اور خوب برکتیں عطا کرے۔ وہ گانا گاتا تھا، فاحش گانے، اور خوب انعام پاتا تھا۔ حضرت عمر فاروق اعظم اس سے نفرت کرتے تھے، کیونکہ وہ آدمی گناہوں کی طرف اور بے حیائی کی طرف ابھارتا تھا لوگوں کو، اور جب تک جوانی تھی، طاقت تھی، تو خوب آواز کا فائدہ اٹھایا، لیکن جب آواز چلی گئی، بڑھاپا آیا، تو اب انعام نذرانے شکرانے جو تھے سب ختم ہو گئے، غربت آئی، بیمار ہو گیا، اپنے بھی ساتھ چھوڑ دیے، کہیں سے کچھ نہیں بچا۔ آخر عمر میں وہ جا کر کے اللہ کی طرف پلٹا، مدینہ منورہ کے قبرستان میں جنت البقیع میں جا کر کے اللہ سے معافی مانگ رہا ہے، اے اللہ مجھے معاف کر دے، میں نے تیری نافرمانی کیا، میں نے تیرا ذکر نہیں کیا، اے اللہ میں نے تجھے یاد نہیں کیا، میں نے گناہوں کی طرف جھکایا، میں نے اپنی آواز کو، کاش اس آواز کو میں تلاوت قرآن میں صرف کرتا، تیرے ذکر کے لیے اپنی آواز کو بلند کرتا، تیرے حبیب کی نعتیں پڑھتا، اے اللہ لیکن میں سمجھا نہیں، مجھے بخش دے، مجھے معاف کر دے۔ اخیر عمر میں جا کر وہ رب کو پکار رہا ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم کو بذریعہ الہام یہ خبر دی گئی، اے عمر جاؤ جنت البقیع میں، مدینے کے قبرستان میں میرا ایک ولی بیٹھا ہوا ہے، وہ بھوکا بھی ہے، پیاسا بھی ہے، ضرورت مند ہے، اس کی ضرورت کو پوری کرو جاؤ۔ مال غنیمت سے درہم و دینار کی تھیلی اٹھا کر جناب عمر جب پہنچے ہیں جنت البقیع میں، تو وہاں کوئی نہیں تھا، اور دیکھا تو ایک ایسا شخص ہے کہ جس سے آپ نفرت کرتے تھے اس کے گناہ کی، اس کے جرائم کی وجہ سے، اور دیکھا تو آواز دیا تو شخص اٹھا، کہا ارے تو اللہ کا ولی کب سے ہو گیا؟ فوراً کہا تو، کیونکہ رب نے ان پر الہام کیا تھا میرا ولی ہے وہ، تو اللہ کا ولی کب سے ہو گیا؟ اتنے میں وہ چند جملے بتانا چاہا، کہا کب سے تیری اللہ سے دوستی ہو گئی، رب نے تجھ پر اتنا کرم کیسے کر دیا؟ جیسے ہی وہ اپنی زبان کھولنا چاہا تھا، چیخ مارا کہ میرے رب نے اتنا نواز دیا مجھے، وہیں پر اس کا انتقال ہوا۔ جو عمر فاروق اعظم مدینے کی گلیوں میں اس کا نام نہیں سننا چاہتے تھے، آج 22 لاکھ مربع میل زمین کا حاکم مدینے کے گلیوں میں اعلان کر رہا ہے، اہل مدینہ آؤ اللہ کے ولی کے جنازے میں شامل ہو جاؤ۔ عزت صرف اسلام دیتا ہے میرے بھائی، اسلام کے خلاف بغاوت صرف ذلت ہے، رسوائی ہے۔ اس لیے ہمارا دین سچا ہے، ہمارا مذہب سچا ہے۔ آؤ توبہ کا دروازہ کھلا ہے، یہ عزت قیامت تک قائم رہے گی، یہ دروازے کھلے رہیں گے۔ ہم کہیں رکتے نہیں، ہم ہر جگہ سر نہ ٹیکتے ہیں، نہ ہر جگہ ہاتھ باندھتے ہیں۔ ہمارا دین ہمیں سچائی صداقت کی راہ کی طرف لے جاتا ہے۔ ہم نے مکے میں ایک پتھر بھی چوما ہے، اور کسی اور پتھر سے ہمارا کوئی رشتہ نہیں ہے، ہم نے ایک پتھر کو چوما ہے، وہ بھی کوئی عام پتھر نہیں تھا، اس لیے ہم نے چوما کہ حضور نے چوما ہے۔ اور حضور نے کیوں چوما؟ وہ جنت سے آیا ہے، وہ عام پتھر نہیں ہے، وہ سنگ اسود خود بتاتا ہے مجھے چوما کیوں جاتا ہے۔ انداز کر دیکھ لو، نہ جانے کتنی بار کعبے پہ حملے ہوئے، دشمنوں نے چوری کیا سنگ اسود کو، لیکن جتنے پتھر دنیا میں ہیں ان کو پانی میں ڈالو تو ڈوب جاتے ہیں، سنگ اسود سلام ہو تجھ پر، تجھے پانی میں ڈالتے ہیں تو ناؤ کی طرح تیرنے لگتا ہے۔ یہ ایسا پتھر ہے۔ ہم کوئی اندھا قانون لے کر نہیں بیٹھتے اور ہر جگہ ہم جا کر لب نہیں لگا دیتے۔ دنیا کی جتنی بھی چیزیں ہیں، وہ لوہا ہو یا پتھر ہو یا اینٹ ہو، اسے آگ میں ڈالو تو وہ گرم ہو جاتا ہے۔ دنیا نے آزما کر دیکھا ہے، سنگ اسود کو آگ میں ڈالو، جیسے جیسے آگ دہکتی جاتی ہے وہ ٹھنڈا ہوتا جاتا ہے۔ یہ اسلام کی سچائی ہے، یہ اسلام کی حقانیت ہے۔ شکر ہے اللہ کا اسلام جیسا مذہب عطا ہوا۔ ہم مسلمان ہیں، مدینے والے کے غلام ہیں۔ میرے بھائیوں اس کی قدر کرو زندگی کے ہر حالات میں، ہر حال میں۔ رمضان شریف کا مہینہ آ رہا ہے، اللہ اس کی برکتوں سے مالا مال کرے۔ شعبان کا مہینہ گزر رہا ہے، اللہ اس کا فیضان عطا کرے اور ہم سب کو سچا پکا نیک مسلمان بنائے۔ مسلک اہل سنت والجماعت، مسلک اعلیٰ حضرت پر ہم سب کو مضبوطی کے ساتھ قائم و دائم رکھے۔ بولنے سننے میں کسی قسم کی غلطی ہو اللہ معاف فرمائے۔ استغفر اللہ کل ذنوبی یا ستار یا غفار، بحق الشیخ عبد القادر الجیلانی وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔